بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کافروں کی موت آئے گی، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، جب ان کی موت آئے گی تو یہ اللہ جل جلالہ سے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں مہلت دے دیجیے. اس کیفیت سے دنیا کی زندگی کی طرف ہمیں پلٹنے کا موقع دے دیجیے. سورہ منافقون میں یہ ہے کہ کافر اس وقت کہیں گے ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم اللہ کے نام پر خرچ کر لیں، ایمان لے آئیں. یہاں فرمایا کلا، فرشتے کہیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور سورۃ المنافقون میں ہے فرشتے کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب یہ موت کا وقت آ گیا تو یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس میں 2-3 باتیں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہیں. جس وقت انسان پر موت کے اثرات شروع ہوتے ہیں تو فوراً آگے کی منزل، آگے کے اثرات، اگلے جہان کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو دنیا ہے، یہ جو جہان ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کافر کو آگے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کافر چیخے گا، چلائے گا کہ اے اللہ ہمیں ذرا اس کیفیت سے دنیا کی طرف واپس پلٹنے دے. بھائی قرآن کریم میں ہے، 11ویں پارے میں ہے، جب فرعون کو اللہ کے عذاب نے پکڑا تو فرعون نے کیا کہا اس وقت؟ میں ایمان لاتا ہوں اسی اللہ پر، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. آگے سے فرشتے نے کہا الآن، تجھے اب پتہ چلا ہے؟ کیوں؟ جیسے ہی موت کا آخری وقت آتا ہے اس وقت آگے کا سارا نظام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
اس کے مقابلے میں ایمان والے جو ہیں ان کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ صاحب ایمان، متقی پرہیزگار بندہ جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور جس نے آخرت کو اپنی منزل سمجھا اور اپنی آخرت کے لیے اپنی ہمت کی بقدر ذخیرہ جمع کیا، اس ایمان والے کا جب آخری وقت آتا ہے تو تفسیری روایات میں یہ ہے کہ اس کو بھی اگلا نظام نظر آتا ہے، اس کو بھی جنت کی بہاریں نظر آتی، اس کو اپنا ٹھکانہ نظر آتا ہے، اور یہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذرا موقع دے، واپس جانے دے، بلکہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ روایات میں یہ ہے کہ بندہ مومن یہ کہتا ہے اس تکلیف اور پریشانیوں کے جہان سے میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی مزید وضاحت وہ واقعہ ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو تازہ کیجئے۔ جب غزوہ احد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جنگ جیسے ہی مد مقابل بھاگتا تھا تو سب سے پہلے اپنے زخمیوں کو، اپنے شہیدوں کو سنبھالا جاتا تھا۔ غزوہ احد میں جیسے ہی کافر بھاگے تو فی الفور زخمیوں کو سنبھالا، دیکھ رہے فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں صحابی کا فلاں کا پتہ کرو کہاں ہے۔ تو صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے ان صحابی تک پہنچے جو میدان احد کے آخری سرے پر تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ آخری کیفیت میں تھے۔ ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، ان سے پوچھا کس کیفیت میں ہو؟ تو انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے ایک یہ بات کہی کہ میں احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ میں احد پہاڑ سے بھائی کیا کر رہا ہوں؟ جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اور دوسرا واقعہ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، صحیح احادیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آئے اور یہ جھوٹ بولا آگے کہ میرا سارا قبیلہ خاندان مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہت بڑا ایک قبائلی نظام تھا۔ آپ اپنے کچھ ساتھی بھیج دیجئے جو میرے بہت بڑے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 قراء، حفاظ، بڑے فاضل صحابہ کو بھیج دیا، اور انہوں نے بدبختوں نے جا کے ان سارے صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص جب ان کے سردار کے پاس گئے، ایک صحابی، اور ان ظالموں نے یہ کمینگی کی حد کی کہ جس وقت یہ صحابی ان کے سردار سے بات کر رہے تھے تو اس کے اشارے سے پیچھے سے ایک شخص نے اچانک نیزہ مارا۔ بھائی آپ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ کو اچانک پیچھے سے کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو آپ ہل جائیں گے، انسان بھائی چونک جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں اور اس شدت سے نیزہ مارا کہ وہ پیچھے سے لگ کے نیزہ آگے سے نکل آیا۔ جیسے ہی اس صحابی کو نیزہ لگا وہ گرے، ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اور جس وقت وہ صحابی گرے یہ کلمہ کہہ رہے تھے
تو چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی. رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. جس شخص نے یہ نیزہ مارا تھا نا وہ ہل کر رہ گیا. اس صحابی کے الفاظ نے اس نیزہ مارنے والے کو ہلا دیا. وہ کافر تھے، وہ موت سے زیادہ ناکام کسی اور چیز کو نہیں سمجھتے. ان کے یہ کیا، مرتے مرتے کہہ رہا ہے کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اب انہوں نے اس صحابی کو تو شہید کر دیا. وہ نیزہ مارنے والے اس جملے کو سوچتے رہے، یہ جو صحابی شہید ہو کر گرے ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس کیفیت کو سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دین سچا ہے. بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے اس پوری کیفیت کو بیان کیا کہ نیزہ میں نے مارا تھا اور آپ کے اس صحابی نے زمین پر گرتے گرتے یہ کہا تھا رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. یہ دو واقعات میں نے کس لیے سنائی ہے؟ اس آیت پر اب دوبارہ آؤ. کافروں کی صورتحال یہ ہے، فرعون کا آخری وقت قرآن میں موجود ہے. جب اس کا آخری وقت آیا، کسی بھی کافر کا آخری وقت آتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا مہلت دے دو، چونکہ اس کو آگے کے سارے اثرات اور آگے کی چیزیں بھائی نظر آ رہی ہوتی. اس کے مقابلے میں ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو بھی اپنا اچھا انجام، جنت میں اپنا ٹھکانہ، فرشتوں کا اس کے ساتھ حسن سلوک، یہ چیزیں بھائی اس کو نظر آتی، وہ محسوس کرتا ہے. بھائی وہ کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے. اب یہ کیفیت ایسی ہے کہ مسلمان اور کافر اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے فوراً بعد بھائی کیا آ جاتی ہے؟ موت. اس لیے قرآن کریم نے اس کیفیت کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، چونکہ یہ کیفیت صرف اللہ کے علم میں ہے یا اللہ کے فرشتوں کے علم میں ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی ہے. ہمارے ہندوستان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں جو حدیث کے بڑے بڑے شخص پیدا ہوئے یہ ان میں سے تھے. اب جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ نے یہ سنایا کہ میں تقریباً جاگ رہی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ میں تقریباً جاگ رہی تھی. گھر کا دروازہ اس طرف ہے مدرسہ کی طرف، ادھر والی دیوار بالکل بند ہے، ادھر کوئی رستہ نہیں. ان کی اہلیہ فرماتی ہے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، نہ میں اٹھ سکتی نہ میں ہل سکتی، یعنی مجھے جام کر دیا. اور وہ دیوار جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، ادھر سے دیوار پھٹی ہے، اس میں سے 100-150 کے قریب بڑے خوبصورت نوجوان، سفید لباس اور ان کے سر پر پگڑیاں، بہت خوبصورت نوجوان، خوشبو مہک رہی ہے ان سے. وہ یوں داخل ہوئے اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی جہاں لیٹے ہوئے تھے دائیں بائیں سے اس کو گھیر لیا، آپس میں باتیں کر رہے. میں ان کی خوشبو سونگھ رہی ہوں، ان کے چہرے کے انوارات کو دیکھ رہی ہوں، اور انہوں نے علامہ کی روح کو قبض کیا اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مبارک روح ہے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟
اور بیوی کہہ رہی ہے میں ہلنے کے باوجود بھی بالکل جام ہوں۔ اور بڑے اس سے وہ جب روح لے کر نکل گئے دیوار ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد میرا جسم نے حرکت شروع کی، میں جلدی اٹھی بھاگی۔ حضرت علامہ اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور شروع میں جو لوگ گھر میں داخل ہوئے سب نے گھر میں خوشبو کے اثرات کو کیا کیا؟ محسوس کیا۔ اس طرح کے بہت سارے سیکھا واقعات ہیں کہ کافر کے ساتھ آخری وقت میں کیا ہوتا ہے اور ایمان والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ الفاظ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، جب ان کافروں میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے۔ بھائی یہاں کافروں کا تذکرہ ہے، چونکہ پیچھے سے کن کا تذکرہ چلا آ رہا ہے؟ کافروں کا۔ قال، تو کافر کہے گا رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس لوٹنے کا ہمیں موقع دے دیجئے۔ کیوں جی آپ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کیا کروں؟ نیک عمل کروں۔ اور بھائی سورہ حامیم سجدہ میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ وہاں قرآن نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جب مجرم موت کے وقت سارا کچھ دیکھ لیں گے، آخرت کا سارا نظام دیکھ لیں گے، تو وہ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا سن لیا، ہمیں واپس جانے دے دیجئے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اور بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کی ہر ایمان والے کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے ہی یہ حقیقتیں سمجھا دی۔ بھائی یہ میری اور آپ کی کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں پہلے سے یہ حقیقت سمجھا دی، اور ہم پہلے سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرنا، ہمیں بری موت سے بچانا۔ بھائی ہر ایمان والا یہ دعا کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو پہلے یہ بات سمجھا دی کہ دنیا میں نیک عمل کر لو، وگرنہ آخرت میں جا کے پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب یہ کہیں گے تو فرشتے آگے سے کیا کہیں گے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ کلمہ وہ ہے جو کافر مرنے والا کہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس موت کے مرحلہ کے بعد برزخ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک۔ بھائی ذرا یہ بات سمجھنا، موت سے لے کر قیامت آنے تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ بھائی موت آنے سے لے کر قیامت والے دن اٹھائے جانے کے وقت تک کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ۔ برزخ کا لفظی معنی ہوتا ہے رکاوٹ اور پردہ۔ انسان مسلمان اور کافر پر جب موت آ جاتی ہے بھائی وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ برزخ میں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو برزخ ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح جالی کے اندر سے دوسرے مناظر کو دیکھنا۔ جو مسلمان موت کے دروازے سے گزر جاتے ہیں بھائی وہ برزخ میں ہیں، اور برزخ میں رہتے ہوئے وہ جنت اور جہنم آگے کی منزلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آگے کی منزلوں کو کیا کر رہے ہیں؟
اسی لیے صحیح حدیث میں آپ نے یہ سنی ہوگی کہ جب ایک مسلمان قبر میں جاتا ہے، قبر کے 3 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی، بھائی یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی کا مشہور ارشاد ہے کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر میں رہ کے، برزخ میں رہ کے، برزخی لوگ آگے کی منزلوں کو دیکھ رہے ہوتے، اپنے اچھے انجام اور اچھے ٹھکانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مرنے کے بعد کی کیفیت سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کی بھائی جو کیفیت ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو برزخ کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو سارے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ محشر میں۔ اور حساب و کتاب کے بعد پھر اہل ایمان اور نیک عمل والے کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ اور کافر اور فاسق و فاجر کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں۔ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ، موت کے بعد کی جو کیفیت ہے برزخ، وہ برزخ ہے اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہ اٹھائے جانے کے دن تک رہے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر اگلی کیفیت شروع ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ کل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ